السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک اسٹوریز قرآن اسٹوریز۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور محبت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد امت کے کچھ لوگ امام حسین کو عراق کی زمین کربلا پر بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو کربلا کی تھوڑی مٹی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان اور مولا علی کا دور رہا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے شاسن سنبھالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفائے راشدین کا دور رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے حکومت سنبھالی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کا اعلان کر دیا۔ یزید ایک ظالم اور اسلامی اصولوں کو پامال کرنے والا شخص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مدینہ میں موجود امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی حکومت کو تسلیم کریں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید کو ماننے کا مطلب اسلام کے اصولوں کو بدلنا تھا۔ یزید کے ظلم اور دباؤ کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران عراق کے مشہور کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حقیقت جاننے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا، لیکن یزید کے گورنر ابن زیاد کے خوف اور لالچ میں آ کر کوفہ والے مکر گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ اور ان کے 2 معصوم بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ یعنی کل 72 افراد کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یزیدی فوج کے حر بن یزید نے انہیں راستے میں روک لیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کا قافلہ کربلا کی تپتی زمین پر خیمہ زن ہوا۔ 7 محرم سے یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اور پورا قافلہ سخت دھوپ میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا۔ 10 محرم کو یزید کے ہزاروں کی فوج کے سامنے امام حسین کے صرف 72 جان نثار کھڑے تھے۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنی جان قربان کی۔ حضرت عباس علمدار امام حسین رضی اللہ کے بھائی جو بچوں کے لیے پانی لانے فرات پر گئے، انہوں نے بہادری سے جنگ لڑی، لیکن پانی لاتے وقت دشمنوں نے ان کے دونوں بازو کو کاٹ دیے اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے 18 سالہ جوان بیٹے، جن کی شکل حضور سے بہت ملتی تھی، انہوں نے سینے پر نیزہ کھا کر شہادت پائی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ کے کمسن بیٹے، جنہوں نے میدان جنگ میں ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن دنگ رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے، جنہیں جب امام حسین رضی اللہ عنہ پانی پلانے میدان میں لائے تو ظالم حرملہ نے ان کے گلے پر تیر مار کر انہیں باپ کے ہاتھوں پر ہی شہید کر ڈالا۔
آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترے۔ سینکڑوں زخموں اور شدید پیاس کے باوجود آپ بہادری سے لڑے۔ جب آپ عصر کی نماز کے لیے سجدے میں گئے تو شمر نامی ظالم نے آپ کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا۔ جنگ کے بعد یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور امام حسین کے بیمار بیٹے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ، امام سجاد اور پاک بیویوں کو قیدی بنا کر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا۔ بی بی زینب رضی اللہ کا خطبہ۔ حضور کی نواسی اور امام حسین کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے یزید کے بھرے دربار میں وہ جرات مندانہ خطبہ تقریر دیا جس نے یزید کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری دنیا کے سامنے یزید کا ظلم بے نقاب کر دیا۔ یزید جنگ تو جیت گیا لیکن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔